بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاة الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به السرور۔ اللہ کریم کی ذات اور اس کی عظمت، اس کے انبیاء اور کتاب کا انکار، آخرت کا انکار اور دنیاوی زندگی میں انہماک اور سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لینا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ آخرت کی زندگی جو ہے وہ اس دنیاوی زندگی سے زیادہ یقینی، زیادہ مضبوط، زیادہ مؤثر اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن بدنصیب لوگ دنیاوی زندگی میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ خالق کائنات کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جب انہیں کچھ دنیاوی مال و دولت نصیب ہو جاتا ہے، اولاد نصیب ہو جاتی ہے، تو وہ اس پہ پھولے نہیں سماتے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمارے ہاں بھی اب یہ ماحول بن چکا ہے کہ کسی نیک آدمی کو ہم خوش نصیب نہیں کہتے، بلکہ جس کے پاس دنیا کی دولت دیکھتے ہیں، اولاد دیکھتے ہیں، خوشحال دیکھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے، خواہ وہ کفر ہی کر رہا۔ تو اللہ کریم بہت بروقت اطلاع دے رہے ہیں۔ یہ جو انذار ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جسے عموماً اردو ترجمے والے ڈرانا لکھ دیتے ہیں، یہ در حقیقت ڈرانا اس کے مفہوم کو ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو غلط کردار کر رہا ہے اس کا آخرت میں جو خطرہ ہے، اس پر جو عذاب مرتب ہوگا، اس سے بر وقت خبردار کرنا ہے۔ یہی آیت کریمہ کا موضوع ہے کہ یقیناً جو لوگ کفر کر رہے ہیں، ان کے مال، ان کی اولاد، ان کی یہ خوشحالی اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ کی گرفت سے انہیں نہیں بچا سکے، کسی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں مالدار ہونا، یہ صاحب اولاد ہونا، یہ بہت بڑا خاندان ہونا، یہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہونا، یا حکومت کا مل جانا، اقتدار کا مل جانا، یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کل قبر میں یا یوم حشر اللہ کی گرفت سے بچا سکے، بلکہ جو بھی کفر کرے گا اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اولئک اصحاب النار،
یہ لوگ دوزخ کے رہنے والے ہیں، جہنم کے رہنے والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ جسے بھی اللہ کریم نے بنی آدم سے پیدا فرمایا ہے، اس کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے، تو انہیں فرما دیجئے کہ روح امر ربی میں سے ہے۔ دو عالم ہیں، عالم خلق اور عالم امر۔ عالم خلق ساری تخلیق ہے باری تعالیٰ کی، عدم سے وجود میں لائی گئی ہے، اس کے مزاج میں فنا ہے۔ آپ کوئی چیز رکھ دیں وہ رکھی رکھی گل سڑ جائے گی، اس کے مزاج میں فنا ہے۔ انسان جیتا جیتا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جانور، درخت، آپ پانی دیتے رہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھا ہونا شروع ہو جائیں گے، کمزور ہونا شروع، ایک دن خشک ہو کر گر جائیں گے۔ عالم خلق کے مزاج میں اللہ کریم نے فنا رکھی۔ انسان اللہ کی ایک ایسی عجیب تخلیق ہے کہ اس کا وجود تو عالم خلق سے ہے، لیکن روح عالم امر سے ہے۔ عالم امر جو ہے وہ صفات الہی سے ہے، صفات الہی کا مظہر ہے۔ امر صفت ہے اللہ کی، اللہ کی ذات کو بھی فنا نہیں، اس کی صفات کو بھی فنا نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کریم کبھی نہیں تھا پھر وجود میں آ گیا، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کی کوئی صفت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں تھی پھر حاصل ہو گئی یا پھر نہیں رہے گی۔ اللہ کی ذات کو جس طرح بقا ہے، اسی طرح دوام اس کی صفات کو بھی ہے۔ عالم امر صفات الہی کا مظہر ہے، روح انسانی عالم امر سے ہے۔ اب یہ وہ جانے، اس کا کام جانے کہ عالم امر سے کس طرح روح کو بنایا گیا، کوئی تجلی ہے عالم امر کی یا کیا ہے۔ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے نوع انسانی تمہارے لیے یہ جان لینا کہ روح عالم امر سے ہے، یہ کافی ہے۔ اس سے آگے کا سوال کہ جس طرح بدن کے لیے مٹی گوندی گئی بنایا گیا، یا اس میں آگ، ہوا، پانی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے اجزاء کیسے ہیں، یہ تجزیہ کرنا تمہارے علم، تمہاری دانش، تمہارے شعور سے بالا تر۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم بہت محدود، بہت تھوڑا ہے۔ اور یہ بات زیر بحث لانا کہ روح عالم امر سے کس طرح بنی، یہ تمہارے علم سے بالا تر بات ہے، تم اس میں مت الجھو۔ تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ روح عالم امر سے۔ اب عالم امر کے لیے تو فنا نہیں ہے، دوام ہے، اور اتنا مضبوط دوام ہے کہ جو وجود عالم آب و گل سے بنا، جب اس کا تعلق روح سے ہو جاتا ہے تو اس سے بھی دوام نصیب ہوگی۔ اس دنیا میں مکلف بالذات بدن ہے، روح بالطبع ہے، اس کے طفیل ہے، اللہ نے اس کے پیچھے کر دی۔ حقیقی اثرات روح پہ اور ابدی زندگی پہ قائم ہوتے ہیں، عمل بدن کرتا ہے، وقتی نتائج عمل لیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، لوٹتا ہے، مالدار یہ ہوتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن اس کے جو ابدی نتائج ہیں وہ آخرت میں مرتب ہوتے رہے۔ برزخ میں موت کے بعد، موت کیا ہے؟ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی
ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یعنی موت روحانی اور اخروی زندگی کی ابتدا ہے۔ موت کے بعد بدن گل سڑ جائے یا سلامت رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ مکلف بذات روح ہو جاتی ہے اور بدن اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں گرمی سردی بدن پر آتی ہے، برزخ میں عذاب ثواب روح پر ہوتا ہے، لیکن بدن کے ذرے ذرے کو پہنچتا ہے، چونکہ ہر ذرے کے ساتھ روح کا تعلق موجود رہتا ہے۔ تو جل جائے، منتشر ہو جائے، کسی جانور نے نگل لیا، کہیں بھی گیا تو مادے کی کسی نہ کسی شکل میں رہتا ہے، اور جہاں رہتے ہیں جو ذرات کسی بدن کا حصہ تھے ان کا تعلق روح سے رہتا ہے، اور روح پر اگر عذاب ہوتا ہے تو ان تک عذاب پہنچتا ہے، ثواب ہوتا ہے تو ان تک ثواب اور راحت پہنچتی ہے۔ پھر حشر کو بدن اور روح برابر مکلف ہو جائیں گے دونوں، اور عالم ہی بدل جائے گا، دونوں کو راحت بھی ہوگی، دونوں کو تکلیف بھی ہوگی، اور اس یوم حشر کے بعد ان میں علادگی نہیں ہوگی۔ موت روح اور بدن کو جدا کرنے کی ایک چیز ہے جو مخلوق ہے اللہ کی، خلق الموت والحیات، اللہ کی مخلوق ہے موت بھی، موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا، بلکہ ترتیب میں قرآن کریم نے خلق الموت والحیات، موت کو مقدم رکھا ہے حیات پر، تو موت کو پیدا فرمایا، حیات کو پیدا فرمایا۔ لیکن یوم حشر حدیث شریف میں وارد ہے کہ موت کو بھی لا کر ذبح کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ آج سے موت کا عمل ختم، یہ موت خود ختم ہو گئی۔ اب انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم۔ تو فرمایا جو دنیا میں کفر کرتے ہیں، چند روزہ زندگی ہے، عند الموت ما بعد الموت، برزخ میں، یوم حشر، یہ دنیاوی جاہ و جلال، یہ مال و دولت، یہ قبیلے اولاد خاندان، یہ طاقت، یہ قوت بازو، یہ کچھ بھی اللہ سے نہیں بچا سکے گا، بلکہ انہیں جہنم میں رہنا ہوگا، اور ہم فیہا خالدون، اور پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تو کسی نے چند سال دنیا میں اگر عیش و عشرت کر بھی لی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ کافر بھی بعض اوقات بھلائی پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ابھی تک موجود ہیں کچھ تالاب ایسے ہیں جو ہندوؤں نے بنوا دیے تھے، ان کے نام سے ابھی تک مشہور ہیں۔ لاہور میں ہسپتال ہے، سر گنگا رام ہسپتال، گلاب دیوی ہسپتال، یہ لوگ ہندو تھے، ایک بھلائی کا کام کیا، بہت سا پیسہ خرچ کیا، ابھی تک لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ تو کافر جو پیسہ یا جو کام بھلائی کا کرتا ہے اس کی نیکی اللہ اسے دنیا میں لوٹا دیتا ہے، اس لیے کہ آخرت پر تو اس کا ایمان نہیں، آخرت کے لیے تو وہ نیکی کرتا ہی نہیں۔ ایک اصولی بات ہے کہ ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں، اپنا سرمایہ دیتے ہیں کہ یہ پیسے ہیں مجھے فلاں چیز دے دو، تو ظاہر ہے جو چیز ہم مانگتے ہیں وہی چیز ملے گی۔ دکاندار یہ تو نہیں کرے گا کہ ہم نے مانگا کچھ اور ہے وہ دے کچھ اور دے۔ یہی حساب زندگی کے ذرے نقد کا بھی ہے۔ کافر اگر وقت خرچ کرتا ہے، محنت خرچ کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے بھلے کام پر بھی، تو آخرت پر تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت کا اجر وہ طلب کرے، بلکہ وہ دنیا ہی میں یا شہرت چاہتا ہے یا اس سے مزید دنیاوی فائدہ چاہتا ہے، تو وہ دنیا میں اسے مل جاتا ہے۔ جیسے اب 60 برس ہو گئے ملک کو تقسیم ہوئے، تو ابھی ان کے نام سے اسپتال چل رہے ہیں، ان کی ایک شہرت ہے،
وہ انہیں مل گئی۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، دنیا میں جو وہ بھلائی پہ خرچ کرتے ہیں، اچھے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال آخرت میں ایسی ہوگی جیسے کبھی تیز ہوا چلے اور وہ سخت ٹھنڈی ہو، بہت تیز ہو اور اتنی ٹھنڈی ہو کہ جہاں سے گزرتی جائے درختوں تک کو جما کر خشک کرتی چلی جائے۔ کمثل ریح فیہا سر، تیز ہوا ہو اور اس میں سخت سردی ہو۔ اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، یعنی اللہ کو نہ ماننا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے، اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کی کھیتی پر چلے گی، ان کے دنیاوی اعمال پر چلے گی، اور فَأَهْلَكَتْهُ، اسے تباہ و برباد کر دے۔ دنیاوی کردار کا آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور ایک بڑی سادہ سی بات ہے، بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے، کہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں، آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، تو آخرت کے لیے جب ذرے عمر انہوں نے صرف ہی نہیں کیا تو پھر آخرت میں انہیں کیا ملنا ہے؟ آخرت میں وہ دیکھیں گے کہ کچھ نہیں بچا، آخرت کے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، یہ زیادتی ان کے ساتھ اللہ نے نہیں کی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہم نے تو نیکی پہ خرچ کیا تھا، غریبوں کو کھلایا پلایا تھا، بیماروں کا علاج کیا تھا، عام لوگوں کے لیے گزرگاہ پہ پل بنا دیا تھا، جانوروں مویشیوں کے لیے تالاب بنا دیے تھے، تیری مخلوق کا بھلا کیا تھا۔ تو وہ فرمائے گا کیا تھا لیکن دنیاوی مفادات کے لیے، آخرت کو تو تم مانتے ہی نہیں تھے، آخرت میں تو وہ پہنچا ہی نہیں، وہ تو وہیں اڑ گیا، اس پہ تو وہیں تیز آندھیاں چلیں، سرد ہوائیں چلیں اور اسے تباہ کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ اور تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کریم تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا اللہ نے یہ زیادتی کی ہے، تم نے خود آخرت کے لیے کیا ہی نہیں، ولیکن انفسہم یظلمون، تم نے خود اپنے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ جب کام کرتے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس کے اخروی نتائج پہ نگاہ رکھتے۔ اللہ کریم نے انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں اور تمہاری رہنمائی کے سارے اسباب مہیا فرمائے، تم نے توجہ ہی نہیں دی، تم نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اب اس کی تلافی کا وقت گزر چکا، اب اس پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں یہ سب بھگتنا ہوگا۔ اب آگے ایک اصول ارشاد فرمایا، یہ تو حالت ہے کافر کی کہ دنیا میں بھی جو وہ کرتا ہے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے، خواہ اسے نام دوسروں کے فائدے کا دے۔ لیکن جو اللہ سے وفا نہیں کرتا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کرتا، اللہ کی کتاب پر اعتبار نہیں کرتا، اس کی ذات اور صفات کو نہیں مانتا، تو تم اے مسلمانوں اس سے کس بھلائی کی امید رکھتے ہو؟ یعنی ایک ایسا شخص جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تم اس سے کس بھلائی کی امید رکھتے ہو؟ سو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، ایسے لوگوں کے ساتھ تم دلی دوستی مت رکھو۔ لا تتخذوا بطانة، یعنی انہیں ایسا خاص دوست مت بناؤ جو تمہارے رازوں سے آگاہ ہو، جو تمہارا بھیدی ہو، لین دین کرنا، معاملات کرنا، ملازمت کرنا، کاروبار کرنا، یہ الگ بات ہے، یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔
خرید و فروخت کفار سے بھی ہو سکتی ہے، ادھار لیا جا سکتا ہے، ادھار دیا جا سکتا ہے۔ وہ بیمار ہے تو اللہ کی راہ میں نفلی صدقے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، کوئی اس کے بچے غریب مسکین ہیں تو اللہ کی راہ پر ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک دلی دوستی اور ہمراز بنانا یہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ تو فرمایا کافر کے ساتھ انسانی حد تک تعلقات تو درست ہیں، ایمانی حد تک نہیں۔ اس کا ایمان الگ ہے، تمہارا ایمان الگ ہے۔ کفر میں اور اسلام میں دوستی ممکن نہیں ہے، اور تم انہیں اپنا خاص دوست مت بناؤ جو صاحب اسرار ہو، جو گھر کا بھیدی ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ فساد کریں گے، جیسے جیسے تمہارے بھیدوں سے رازوں سے آگاہ ہوں گے تمہارے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے چلے جائیں۔ کہ جنہوں نے اللہ سے وفا نہیں کی، اللہ کے حبیب سے وفا نہیں کی، وہ تمہارے وفادار کیسے ہوں گے؟ انہیں کبھی دلی دوست نہ بناؤ۔ لا یالونکم خبالا، وہ تمہیں کہیں فساد میں نہ الجھا دیں، تمہیں تباہ کرنے کی سازشیں کریں گے۔ جتنے تمہارے بھیدوں سے آگاہ ہوں گے اتنی تمہارے خلاف سازشیں کریں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تباہ کر دیں، ان کی تو دلی آرزو ہے کہ تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ما عنتم، ہر دکھ تمہارے مقدر میں لکھا جائے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر مصیبت تمہارے صحن میں اترے، ہر پریشانی تمہارے لیے ہو۔ بدت البغضاء من افواہہم، کیا سبحان اللہ فرماتا ہے، ان کے منہ سے ان کے برے ارادے اور ان کا بغض ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا ان کے منہ سے ان کا بغض جو اندرونی ہے تمہارے ساتھ، جو دشمنی ہے وہ ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، یہ جتنا وہ کہتے ہیں یہ تھوڑا ہے، جو تمہارے خلاف دشمنی ان کے دلوں میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی جو بات ان کے منہ پہ آ جاتی ہے یہ تو بہت تھوڑی سی بات ہے، اب اس کے پیچھے جو دشمنی ان کے دلوں میں مومن کے خلاف ہے، کلمہ گو کے خلاف ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، فرماتا ہے اللہ کریم ہم نے تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کر دی اگر تمہاری عقل سلامت۔ اب یہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم اللہ پہ اعتبار کرتے ہو یا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بے یقینی کا شکار رہتے ہو؟ تمہیں اللہ کی بات پہ یقین ہے یا کلمہ گو ہونے کے باوجود پھر انہی پہ اعتبار کرتے ہو جو تمہارے حقیقی دشمن ہیں، تمہارے لیے کبھی بھلائی نہیں سوچ سکتے، اور کافر مومن کا کبھی دوست ہو نہیں سکتا۔ اس کی آرزو ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دکھ، زیادہ سے زیادہ تکلیفیں بندے مومن تک آئیں۔ اللہ کریم ہمیں ایمان و یقین کی دولت سے نوازے اور کفار کی سازشوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے،
جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں پیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔